قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو قرآن بخشنے کا دو آسان طریقے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک چل رہا ہے اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ تلاوت کلام مجید کی جاتی ہے۔ ہر دوسرا مسلمان ختم قرآن کرتا ہے، یقیناً آپ بھی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے ختم قرآن کر لیے ہے، یا پھر آپ کا کون سا پارہ چل رہا ہے۔ قرآن مکمل ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہی سوال ہوتا ہے کہ قرآن بخشے کیسے؟ قرآن پاک بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ جب تک قرآن بخشیں گے نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا، تو یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک ہماری نیکی لکھتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق دے، اور ایک ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ ہم اللہ کے پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ جب بھی ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں، جو حرف ہم نے ادا کیا ہے اس پر جو ہمیں نیکی اللہ نے عطا کرنی ہے، جو نیکی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ملنی ہے، وہ نیکی لکھنے والا ہمارے نام اعمال میں وہ نیکی درج کر دیتا ہے۔ قرآن مکمل ہونے کے بعد قرآن بخشنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں بخشیں گے تو اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو حرف ادا کر رہے ہیں، اس پر ہمیں جو نیکیاں ملنی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نام اعمال میں درج کر دی جاتی ہے۔ ہاں، قرآن مجید اگر آپ بخشنا چاہتے ہیں، کسی کی روح کو ایصال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک مکمل کر لے، یا جو بھی آپ نے قرآن مجید تلاوت کیا، مان لو آپ ڈیلی ایک پارہ پڑھتے ہیں، یا ایک رکوع پڑھا ہے، یا ایک سورہ آپ نے تلاوت کی ہے، پڑھنے کے بعد آپ دل میں ہی ارادہ کر لے کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تو اپنی رحمت سے فلاں کی روح کو پہنچا دے۔ میں فلاں کی روح کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ایصال ثواب کا یہ طریقہ ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ ثواب اس مرحوم کی روح تک پہنچ جائے گا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ جو ہے آپ دعا کریں، کہ ان کے ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کرنی چاہیے۔ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ آپ کریں، اور اسی طرح اپنے مرحومین کو بھی اس قرآن پاک پر جو آپ کو ثواب ملا ہے اس کا تحفہ ایصال ثواب کرے۔ اس کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو نہ کوئی کسی قاری صاحب کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کرے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی رحمت بیان کرے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھے، اس کے بعد جو بھی آپ دعائیں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور جو بھی آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے تو اپنے رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما، اور اس پر تو نے مجھے جو ثواب عطا فرمایا ہے میں اپنے والدین یا پھر فلاں کی روح کو ایصال ثواب کرتی ہوں یا کرتا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اور اسی طرح دعا کرے، جو بھی آپ کی مرادیں ہیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں اللہ سے مانگنا ہے، پھر آخر میں آپ اللہ کی حمد بیان کرے، درود پاک پڑھے، اور دعا مکمل ہو گئی۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن بخشنے کا، یعنی جسے آپ بخشنا کہتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کے بعد آپ دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے، اور اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا کسی دن کا محتاج نہیں، ہر روز ہی یہ اپنے قاری کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی ایک الگ ہی اہمیت ہے۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان اور قرآن کریم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں ابد تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کتاب رحمت ہے جو رمضان یعنی ماہ رحمت میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ لہٰذا
لہٰذا ماہ رمضان کا تقاضا ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پڑھا اور سنا جائے، سوائے 3 وقتوں کے کہ ان میں قرآن پاک کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں اور اس بات کا خاص خیال رکھے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اور رمضان کے خاص تعلق کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ 30 دنوں میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ 7 منزلیں رکھی گئی ہے تاکہ 7 دنوں میں ختم کیا جا سکے۔ تو جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں تلاوت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ویسے تو عام دنوں میں قرآن کریم کہ ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک لفظ کا ثواب 700 نیکیوں تک چلا جاتا ہے، چونکہ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے عبادت کا خاص مرکز ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کا جو خطبہ شعبان کے آخر میں دیا، جس کو خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا رمضان میں جو تم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو وہ سال بھر میں دوسرے کسی بھی مہینے میں پڑھے جانے والے پورے قرآن کے برابر ہوتی ہے۔ ناظرین مکرم، حدیث شریف میں ہے جو ایماندار اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روئے اور آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا جو ایماندار اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روئے کہ اس کے پلکیں تر ہو جائے، اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اس کے بدن کے بالوں کے برابر توبہ کرنے والے کا ثواب درج کر دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونے کی کوشش کرنا بلا شبہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو اپنے دل کی سختی پر روئے۔ مزید فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت رونے والوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بعض لوگ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھ لیتے ہیں اور خاموشی سے دل ہی دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ دیکھنے سے نہیں ملے گا بلکہ پڑھنے سے ملے گا، یعنی کہ دیکھنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن مجید کے ایک لفظ پڑھا اسے 10 نیکیاں ملے گی، اور جس نے الف لام پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملے گی، کیونکہ یہ 3 حروف ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو چوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا، لیکن زیادہ اجر و ثواب پڑھنے پر ملے گا، اور پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو تب ملے گا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اور تلاوت سے مراد ہے کہ تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیں گے، یعنی کہ دل ہی دل میں نہیں پڑھنا، آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود آپ کے اپنے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو سے آپ کو اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔